اور اب میں صدر محترم کی اجازت سے اپنا حاصل مطالعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ اصل میں جب انسان میں خودی آ جاتی ہے تو وہ خودی انسان کو خود بخود پرامیننٹ کرتی ہے اور اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آنے لگتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ باقی لوگوں سے ممتاز نظر آنے لگتا ہے۔ جب یہ ایسا ہوتا ہے تو اس کی خودی جب پروان چڑھتی ہے تو اس نے ظاہری بات ہے کہ اب اس نے اپنے آپ کو منوانا ہے، اور اگر قوم کی خودی پروان چڑھتی ہے تو پھر قوم اپنے آپ کو منواتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انفرادی شخصیات بھی عام حیثیت سے اٹھ کر بہت ترقی یافتہ ہو جاتی ہیں، اور قوم بھی عام حیثیت سے اٹھ کر دنیا کے اوپر حکومت کرنے والی قوم بن جاتی ہے۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یا کسی قوم کے اندر خودی آ جائے تو اس کے اندر ڈومیننس کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے، لیکن اس ڈومیننس کے امر میں جو ہے وہ اس کے اندر شوخی بھی ہو سکتی ہے اور تندی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں خودی کے ساتھ لازم و ملزوم ہو سکتی ہیں کہ جس شخص کی خودی بیدار ہو جائے تو اس کے اندر شوخی کا عنصر بھی آئے اور اس کے اندر باطل افکار و نظریات کی کاٹ کرنے کی گفتگو بھی آ جائے گی، تو وہ ہر چیز کو حق کی میزان کے اوپر پرکھے گا اور ایک فرقان بن کر باطل کو الگ کرے گا اور حق کو الگ کرے گا۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جب ایک خودی والا شخص یہ کام کرنے لگے تو پھر آپ نے اس کے اوپر یہ دو الزامات نہیں لگاتے۔ نمبر ایک کہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، اس کے اندر غرور آ گیا ہے۔ یہ کام وہ تکبر یا غرور کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ اس کی خودی اس پر آشکارا ہو گئی ہے، اسے اپنے مقام کا پتہ چل گیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے، اور میں خلیفۃ اللہ بن کر یہاں پر آیا ہوں، اور میں نے تمام باطل نظاموں کے اوپر دین حق کو غالب کرنا ہے۔ تو اس میں وہ جو یہ کام کرے گا اور اس کو کامیابی حاصل ہوگی تو اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوگا اور کوئی ناز یعنی کہ گھمنڈ نہیں ہوگا۔ وہ یہ کام کرے گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے، اور وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس کے اندر ناز بھی ہوگا تو وہ لذت نیاز سے بے بہرہ نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک نیاز مندی کا عنصر رہے گا، احسان مندی کا اور شکر گزاری کا عنصر رہے گا، تو اس کا ناز بھی جو ہے وہ نیاز کے ساتھ ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا خودی کے حامل افراد اگر پرومیننٹ ہوتے ہیں، اگر ان کی بات میں شوخی آتی ہے اور اگر ان کی گفتگو میں کاٹ آتی ہے تو اس کو علامہ اقبال نے یہاں پہ واضح کیا ہے، اور اسی کو دو اشعار میں مزید انہوں نے کھولا ہے کہ جس بندہ حق بین کی خودی ہو گئی بیدار، وہ جو بندہ حق ہے، حق بین ہے، اس کی اگر خودی بیدار ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟ شمشیر کی مانند ہے برندہ و براق، وہ تلوار کی طرح کاٹنے والا ہو جائے گا اور تلوار کی طرح چمکنے والا ہو جائے گی اس کی شخصیت۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی نگہ شوق پہ ہوتی ہے نمودار، اس کی نگہ شوق پہ ہوتی ہے نمودار، ہر ذرے میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق۔ ایک ایک ذرے کے اندر جو نمود کی اور اپنے آپ کو سامنے لانے کی جو قوت ہے اشراق کی، وہ اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے، اس شخص کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے جس کی خودی بیدار ہو چکی ہو۔ اگلا شعر ہے کہ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ
سزاوار شہباز نہیں۔ پہلے مصرے میں جو نگاہ عشق ہے یہ استعارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مردہ دل لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت بیدار دل والوں کو دیتا ہے، مردہ دلوں کو ایمان کی دولت سے وہ سرفراز ہی نہیں کرتا، ان کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو دل زندہ ہوگا وہ شکار ہوگا کس کا؟ عشق کی نگاہ کا۔ اگر مردہ دل ہے تو عشق اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور اس کی مثال ایسے دی کہ جو شہباز ہوتا ہے، جو شاہین ہوتا ہے، وہ بھوکا مر سکتا ہے لیکن مردار نہیں کھائے گا۔ اسی طریقے سے اس شعر کے اندر یہ تلقین ہے کہ ہمیں اپنا دل بیدار کرنا چاہیے۔ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری مس کیمیا ہے، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ تو یہ دل بیدار اگر ہوگا تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف نظر عنایت فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تن بے روح سے بیزار ہے حق، تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خود زندہ ہے، الحی ہے، القیوم ہے، تو وہ زندہ دلوں کا خدا ہے، وہ مردہ دلوں کا خدا نہیں ہوتا۔ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، کہ بانگے سورے سرافیل دل نواز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا کلام ہے یہ میں اپنی شاعری لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، لکھ لکھ کے ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر ادائے محبوبی نہیں ہے۔ میں لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں، لوگ جو ہے وہ سوئے رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں انہیں کھڑا کرنا چاہتا ہوں، یہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان اٹھیں اور انقلاب برپا کریں، لیکن یہ مسلمان ایسے ہیں کہ اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور دوسرے مصرے میں جو سورہ اسرافیل کی بات کی، تو سورہ اسرافیل کے جو ہے نفخہ 2 مرتبہ ہوگا، ایک نفخہ اولا ہوگا اور ایک نفخہ ثانی ہوگا۔ جو پہلا نفخہ ہوگا یعنی کہ پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، اس سے کیا ہوگا کہ تمام انسانوں کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ لیکن قیامت کا مطلب ہی کھڑے ہونا ہے۔ قیامت کے دن دوسرا جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، اس سے جو ہے نا سارے کے سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے تو سورہ اسرافیل پھونک کے دیکھ لیا اس قوم کے اوپر، اور چونکہ میں تلخ گفتگو کرتا ہوں، کھری کھری باتیں سناتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، اور عمل کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ان کو جو ہے وہ ادائے محبوبی والی شاعری چاہیے، ان کو گل و بلبل کی شاعری چاہیے، لب و رخسار کی شاعری چاہیے، محجبینوں کے حسن کی شاعری چاہیے، اور جو مجازی عشق ہے اس کی شاعری چاہیے۔ میری شاعری میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بانگے اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، بانگے اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا تہی، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، بانگے اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد، ہر ذی روح نے لحد کی آغوش میں جانا ہے، لیکن میری جو بات ہے اور جو میری گفتگو ہے اور جو میری شاعری ہے اس سے کون اٹھے گا؟ جس کا دل زندہ ہے۔ لہٰذا میری نوا میں نہیں ہے
ادائے محبوبی، اس میں ایک شکوہ بھی ہے قوم سے کہ میں قوم کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں لیکن میری قوم جو ہے وہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے اور اس پر میرے کلام کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ بھرتری ہری کا شعر بھی ہے نا جو بال جبریل کے شروع میں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہی بات ہے کہ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، کہ بانگے سور سرافیل دل نواز نہیں، سوال میں نہ کروں گا ساقی فرنگ سے میں، سوال میں نہ کروں گا ساقی فرنگ سے میں، کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں۔ یہ کون سی میں ہے جس کا سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ کون سے رندان پاک باز ہے؟ میں اصل میں استعارہ ہے نظریات کا، نظریے کا۔ ایک نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، سنت کا نظریہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے، اور ایک نظریہ ہے فرنگ کا۔ اور ڈومینیٹ اس وقت دنیا کے اوپر کون سا نظریہ ہے؟ مغربی تہذیب ڈومینیٹ ہے، اور اس نے پوری دنیا کی تہذیبوں کو کھا لیا ہے، اپنی آگ کے اندر جلا کر بھسم کر دیا ہے، اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ اسلام کو بھی وہ اپنے اندر ہڑپ کر جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کے نظریات کا میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کروں، ان کے افراد، ان کے افکار، ان کے نظریات کو میں نہیں مانگ سکتا اپنی قوم کے لیے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، جاوید کے نام پہ جو نصیحت کی ہے، کہتے ہیں کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ ہندوستان کی مٹی سے اپنا جام پیدا کرو، اپنا مینا جو ہے وہ ہندوستان کی مٹی سے بناؤ۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر۔ میں انگور کی بیل ہوں، اس کی ایک شاخ ہوں، اور میری جو غزل ہے وہ میرا ثمر ہے۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مائے لالائے فام پیدا کر۔ میرا جو پھل ہے اس سے تم اپنی شراب بناؤ۔ انگریز سے مانگی ہوئی شراب مسلمانوں کے کسی کام نہیں آ سکتی، اور میں جو شراب بنا رہا ہوں وہ خالص اسلامی شراب ہے، قرآن و سنت کی شراب ہے، اور سارے کے سارے نظریات اور افکار قرآن حکیم کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو فارسی میں بڑا خوب کہا انہوں نے، خواجہ من نگہدار آبروئے گدائے خیش۔ خواجہ من، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے خواجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ من نگہدار آبروئے گدائے خیش، اپنے فقیر کی آبرو کی نگہداری فرمائیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ من نگہدار آبروئے گدائے خیش، آنکے زجوئے دیگراں پر نہ کند پیال را۔ یہ وہ فقیر ہے جو کہ غیروں کی ندی پر جا کر اپنے پیالے کو پر نہیں کرتا، یہ آپ ہی کے ہاتھ سے پیالہ پینا پسند کرتا ہے، لہٰذا اس کی عزت کی پاسداری آپ کے حوالے ہے، آپ ہی نے کرنی ہے۔ اور اسی بات کو کس طریقے سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ تو یہ بات ہے۔ آگے ہے کہ ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں۔ عشق کی حکومت عام نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق سہل پسند نہیں ہے، عشق جو ہے وہ مشکل پسند ہے، اس کو ہجر زیادہ پسند ہے وصال کی نسبت، اس کو طوفان زیادہ پسند ہیں امن کی نسبت، لہٰذا اس زمانے کے اندر جو ہے وہ جو محبت ہے وہ زمانہ ساز نہیں ہے، یہ زمانے کے ساتھ بن کر نہیں چل سکتی، بلکہ یہ تو زمانے کے مخالف ہی چلتی ہے۔ عشق کی حکومت
وہاں پہ چلے گی جہاں پہ لوگوں کے اندر مادہ پرستی نہ ہو، دنیا داری نہ ہو، لوگوں کے اندر دینداری ہو، خدا پرستی ہو، لیکن یہ دنیا تو مادہ پرستی کے اوپر استوار ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے کہ حدیث بے خبراں ہے توبہ زمانہ بساز۔ تم زمانہ اگر تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، اس کے ساتھ ہی مل کر چلنے لگو، چلو تم اس طرف کو ہوا ہو جس طرف کی، لہٰذا جس طرف کی ہوا ہے اسی طرف تم بھی چلنے لگو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بے خبراں ہے، یہ بات ایسی ہے جو غافل لوگ کرتے ہیں، جو جاہل لوگ کرتے ہیں، اور جو عاقل اور اہل علم ہے وہ کیا بات کرتے ہیں؟ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ سے تیز۔ اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر رہا ہے تو تم اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس سے جھگڑا کرو، اس سے لڑو، اس سے لڑ کر اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو کہ جس رخ پر میں تمہیں لے کر جانا چاہوں گا تم نے اس رخ پر چلنا ہے، نہ کہ جس رخ پہ تم چل رہے ہو اس رخ کے اوپر جو ہے نا مجھے چلانا پسند کرو۔ ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور، میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چاہے محبوب سے میری ملاقات ہو جائے چاہے ملاقات نہ ہو، چاہے میں غیب میں رہوں چاہے حاضر میں رہوں، لیکن میرے دل کے اضطراب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میں اپنی پوری داستان جو ہے وہ آدھے مصرے میں کہہ سکتا ہوں، اور وہ داستان کیا ہے کہ ایک اضطراب مسلسل، مجھے ہمیشہ ہمیشہ اضطراب ہی کی کیفیت میں رہنا ہے، اور میں اضطراب ہی کی کیفیت میں رہتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستہ خیز۔ یہ شاعر کا جو دل ہوتا ہے یہ دل نہیں ہوتا بلکہ ایک ہنگامہ آرائی کی جگہ ہوتی ہے، ایک قیامت خیز ہنگامے کی جگہ ہوتی ہے۔ ایسی ایسی کیفیتیں شاعر کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستہ خیز، کیا خبر تجھ کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں۔ کسی کو کیا خبر میرے دل کے اندر کون سا اضطراب جو ہے وہ پنپ رہا ہے اور کس پیچ و تاب کے اندر میں اس وقت پڑا ہوا ہوں۔ آرزو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے، آرزو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے، مضطرب ہوں دل سکون نہ آشنا رکھتا ہوں میں مضطرب ہوں اور میرا جو دل ہے وہ سکون سے نا آشنا ہے۔ ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور، میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں۔ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ اگر تمہیں فرصت ملی جائے تو پھر تنہائی میں بیٹھ کر زبور عجم کا مطالعہ کر لو۔ زبور عجم کے اندر جو میں نے شاعری کی ہے وہ میری راتوں کو جاگ کر آہ و بکا کرنے کی شاعری ہے۔ میں نے جو راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کی ہے اور اس کے سامنے میں نے گریہ وزاری کی ہے، جو میری فغاں آسمان تک پہنچی ہے، تو وہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو میں نے اپنے اندر اتارا ہے، اور وہ کیفیات میں نے جو بیان کی ہیں وہ زبور عجم کے اندر بیان کی ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے نہ صرف پڑھنے کا بلکہ زبور عجم پہ لکھنے کا موقع ملا ہے، اور حصہ اول اس کا مکمل ہو چکا ہے، اور اس کی واقعی یہ کیفیات ہیں۔ میں آپ کو 3-4 اشعار وہاں سے سناتا ہوں۔ آغاز ہوتا ہے دعا سے، کہتے ہیں یا رب ترون سینہ دل باخبر بدے، اے باری تعالیٰ اس سینے کے اندر ایک باخبر دل دے، ایسا دل دے جس کے اندر پوری کائنات کا علم ہو، پوری دنیا کا، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، اور اس کائنات کا، اور یورپ کے نظریات و افکار کا، اور اسلام کے نظریات و افکار کا،
اور قرآن کا اور حدیث کا ایسا پورا کا پورا مکمل علم والا دل چاہیے مجھے۔ یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، در بادہ نشے را نگرم آ نظر بدے۔ یہ پھر وہی شراب کی بات آ گئی، اور نظریات، اس سے مراد نظریات ہیں، استعارہ ہے نظریات کا، کہ کسی بھی نظریے کو اگر میرے سامنے پیش کر لیا جائے تو اس کی حقیقت میرے سامنے کھل کے آ جائے کہ اس میں کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ ایسا دل مجھے چاہیے کہ جو ہر نظریے کا تجزیہ کر کے میرے سامنے رکھ دے اور حق اور باطل کو واضح کر دے۔ ای بندہ را کے با نفس دگران نزیست، یہ جو بندہ ہے یہ دوسروں کی سانس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی کا دار و مدار دوسروں کے دم بقدم پر نہیں ہونا چاہیے۔ یک آہ خانہ زاد مثال سحر بدے، اس کو ایک ایسی آہ دے دے جو کہ اس کے اپنی ہو، یعنی کہ اپنی بنی ہوئی ہو، ہوم میڈ ہو، یعنی کہ جو آہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے امت کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آہ چاہیے مجھے، اس کے علاوہ مجھے میرے دل کے اندر کوئی آہ و فغاں اور چاہیے ہی نہیں۔ اور پھر بہت پیارا شعر ہے، خاکم، میں تو خاک ہوں، میں تو مٹی ہوں، بنور نغمہ داؤد برفروز، مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے نغموں کے نور سے منور کر دے۔ یہ جو زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، لہن داؤدی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خاکم بنور نغمہ داؤد برفروز، ہر ذرہ مرا پرو بال شر بدے، کہ میرے ہر ذرے کو شرر بنا دے اور ایسے پر بنا دے کہ میری اڑان اونچی سے اونچی ہو جائے، اور میرے ہر ذرے کی چنگاری کو ایسا چمکدار اور دیر پا بنا دے کہ جس طریقے سے کوئی فائر ورک ہوتا ہے اور پورا آسمان روشن ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر دائمیت نہیں ہوتی، عارضی پن ہوتا ہے، مجھے دائمی طور پر ایسا روشنی کا منبع اور سرچشمہ بنا دے کہ جو قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ اور ایک اور شعر، حصہ دوم زبور اعظم، اور اس کی پہلی غزل ایک شعر کے اوپر مشتمل ہے، اس کی شرح میں نے 3300 الفاظ میں لکھی، اور یہ ہے کہ شاخ نہال سدرائی خار و خس چمن مشو، کہ تو سدرا کے درخت کی ایک شاخ ہے۔ سدرا کا درخت کون سا درخت ہے؟ جس کی جڑ جو ہے وہ چوتھے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، اے مسلمان، تو شاخ سدرا کی ایک ٹہنی ہے، یعنی کہ سدرا کے درخت کی ایک ٹہنی ہے، خار و خس چمن مشو، تم اپنے آپ کو چمن کا خار و خس بنا رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو کچرا سمجھ لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے تھے اور فرشتوں کے پر چل رہے تھے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ لے کر وہاں سے آئے، اور 5 وقتہ نماز کا تحفہ وہاں سے لے کر آئے۔ اس درخت کی شاخ ہے تو نے اپنے آپ کو کچرا سمجھ لیا، چمن کی خس و خاشاک سمجھ لیا، ایسا مت سمجھو۔ شاخ نہال سدرائی خار و خس چمن مشو، منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو، اگر تو اس ذات کا منکر ہو بھی جاتا ہے تو اپنے آپ کا منکر تو نہ بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اپنی حیثیت تو پہچان کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کس عظمت والا بنایا ہے، کس بلندی والا بنایا ہے، کس شان والا بنایا ہے۔ اپنے آپ کو پہچان، او غافل افغان، او غافل مسلمان، اپنے آپ کو پہچان۔ یہ ہے زبور اعظم۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اعظم،
فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں. بہت بہت شکریہ. پہلے تو ایک جو ہوک اٹھی دل میں اپنے دو شعر اقبال کی نظر کے، کاش کاش، مطلب جو حالات نہیں ہیں، کاش آپ دوبارہ آئیے اقبال، آپ دوبارہ آئیے اقبال، خواب پھر سے جگائیے اقبال. موم کے آفتاب نکلے ہیں، موم کے آفتاب نکلے ہیں، ہم کو ان سے بچائیے اقبال. اور اب سوال ایسی کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا، اور دل کی ویران رہگزاروں پہ ایک اور شعر ہو گیا، کچھ تو دیپک جلائیے اقبال. واہ واہ. آپ دوبارہ یہ اقبال، یہ سمپل ہو گیا. اچھا، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جیسا کہ میں متاثر ہو کے پوچھ رہی ہوں، آپ نے تشریح کی اور تمام بیان کیا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو سدرۃ المنتہا کی اس درخت کی ایک شاخ قرار دیا گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے موجودہ حالات کو، اور ماضی میں بھی صدیاں پہلے بھی، ہزاروں سال پہلے بھی جو واقعات ہوئے، کہ کیا ہر انسان ایسا ہی ہے؟ کیا ہر انسان اتنا بلند و بالا ہے، اتنا مقدس ہے، یا انسان میں اشرف المخلوقات ہونے کے امکان رکھا گیا ہے؟ یعنی اگر اس کا عمل ہے تو وہ اشرف المخلوق ہے، لیکن اگر اس کا عمل نہیں ہے تو کیا وہ پھر بھی اشرف المخلوقات میں شامل ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ شاخ نخال سدرائی کہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات یہی ہے. اور پھر فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو نچلوں میں سے سب سے نیچے ڈال دیا. اب اس نے ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو پھر واپس لانا ہے. وہ جو واپس لے آئے گا وہ شاخ نہال سدرا ہے. اب میں ملتمس ہوں محترم، نماز کا وقفہ کر لیں یا ہے نا سر 10 منٹ کا، تو میرے خیال سے چائے پی لیتے ہیں اس طرح. چائے لے ہو اس وقت میں پھر میری غزل آپ سن لیں. ہاں ہاں بالکل بالکل. یہ لے مائک کو سن. میرا یہ اپنا لکھا ہوا کلام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور میں نے یہ لکھا تھا گزشتہ سال، جو ہے گزشتہ سال لکھا تھا جب میں یوم اقبال پر انوائٹ تھا، سیالکوٹ جا نہیں سکا تھا، تو اس پر میں نے لکھا تھا. السلام علیکم. نماز کے وقفے کے بعد اپنے پروگرام کو دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے وقفہ کیا تھا. اور اب میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ کراچی کی ایک جانی مانی ادبی شخصیت ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، تاریخ کے حوالے سے، جغرافیہ، مذاہب، اور اس کے علاوہ ادب، لٹریچر، پوری دنیا کے جو ادب ہے، لٹریچر ہے، اس پہ بھی ان کی نظر ہے، اور ایک فلسفیانہ ذہن کے مالک ہیں. تو میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر افتخار احمد ملک صاحب کہ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور قدم اقبال فہمی کی طرف، یہ جو مشن عابد صاحب نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، آج اس کی تکمیل ہو گئی ہے، ایک اور قدم کی. اور جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا صلہ اور جو آپ کا ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے کہ لوگوں میں اقبال فہمی
متعارف کرائی جائے اور لوگوں کو اقبال کا میسج پہنچایا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کامیابی ہے جس کے اوپر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی نشست میں آج کی نشست میں آپ نے جو مجھے حکم کیا کہ میں اس نشست کی صدارت کروں، تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں تو اس قابل نہیں تھا اور نہ میں اس قابل ہوں۔ میں جناب رئیس سمدانی صاحب کی موجودگی میں یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے آپ نے سر میری عزت افزائی کی ہے اور عابد صاحب آپ نے اور سب پارٹیسپینٹس نے، تو میں اس کے اوپر بھی آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی مطلب ہے کہ میں میری طرف سے آپ کو یہ بہت مہربانی اور شکریہ۔ جناب رئیس سمدانی صاحب نے اپنا مقالہ پیش کیا، بہت ہی مدلل اور بڑا مفسر۔ انور اقبال صدیقی صاحب ہمیشہ کی طرح خوبصورت تشریح کرتے ہیں، اور جس انداز میں اقبال کے کلام میں ڈوب کر جس طرح وہ تشریح کرتے ہیں، وہ تشریح نہیں ہوتی ہے، انفیکٹ ان کا اندر سے جو ایمان کی روشنی ہے انور اقبال صدیقی صاحب کی، وہ بول رہی ہوتی ہے۔ ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اقبال سے کس قدر عشق کرتے ہیں۔ ریانہ صاحب آئیں تھی، چلی گئیں، ڈاکٹر ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر احسان صاحب بھی چلے گئے ہیں، کشور اور روئی صاحب بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی مطلب اگلی دفعہ پڑھیں گی انشاءاللہ۔ ابھی پڑھا ہے آپ نے نا؟ ہاں پڑھا، سوری میں یاد نہیں رہا، آپ نے پڑھا ہے؟ جی بالکل بالکل۔ اور جاوید جواد صاحب چلے گئے ہیں، آئندہ کہیں گے بھائی بیٹھ کے سنا کریں۔ شہزاد سلطانی صاحب، خوشی انصاری صاحب نے لاسٹ ٹائم کوشش کی تھی، اس دفعہ اگلی دفعہ کرنا ہے آپ نے۔ اور ہمارے ایک نئے نوجوان ساتھی جو بتا چکے ہیں کہ آپ نے ان کو تعارف کروایا تھا، وہ آئے ہیں، افتخار احمد خان زادہ صاحب، تو شوق رکھتے ہیں شاعری کا اور ادب کا، اور خاص طور پہ اقبال اور غالب یہ پڑھیں گے ابھی، اور جو ہماری جو خدمات ہیں آپ کے لیے حاضر ہیں، انشاءاللہ فارسی پڑھیں گے۔ اور عابد صاحب جب پڑھتے ہیں، جب تشریح کرتے ہیں اقبال کی، تو یہ تو کیونکہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے، ان کا مشن ہے، تو والہانہ پن اور آپ کی روانی، اقبال کے کلام کی تشریح میں جو اکثر آپ کی روانی ہے ماشاءاللہ سے، وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو میں اس کوشش پہ اور جس حد تک آپ کرتے ہیں اور جتنا آپ نے ماشاءاللہ سے اس میں جو ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو چند چیدہ لوگ ہیں جو اقبال کو سمجھتے ہیں، آپ ان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر سر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیاض الحسن صاحب نے بڑی کوشش کی آج، اور انہوں نے بھی آج پارٹیسپیٹ کیا، اپنا مقالہ یا جو ان کو سمجھ آئی تھی ایک شعر کی تشریح کی انہوں نے۔ تو اس طرح سے یہ کام بڑا اچھا ہو گیا۔ اب میں اب بہت زیادہ ٹائم تو خیر نہیں لوں گا پہلے کی طرح، لیکن یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی گزارشات ہیں وہ میں کرتا ہوں۔ جیسے کہ مطلب دیکھیں، اقبال جب خودی کی بات کرتے ہیں نا، خودی اقبال کا فلسفہ ہے۔ جس طریقے سے دوسرے فلاسفر ہیں نا، جیسے آپ ارسطو ہے، افلاطون ہے، سقراط، اس کے بعد آنے پہلے بھی اور پھر بعد میں بہت سارے آئے ہیں، ڈیکارٹ، ہیگل، کارل مارکس وغیرہ وغیرہ، بہت ساری لمبی لسٹ ہے، لاسٹ ٹائم انہوں نے بڑا تفصیل میں ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح سے اقبال کیونکہ فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی فلسفی ہے، جس طریقے سے دوسرے مفکرین نے اپنی اپنی تھیوریز دی ہیں خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، انسان کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، تو اسی طرح سے اقبال بھی اپنی فلسفی پیش کرتا ہے
اور اقبال نے جو فلسفی پیش کی، زندگی، اللہ اور ہم نے کدھر جانا ہے، مقصد کیا ہے انسان کی زندگی کا، انسان ہے کیا چیز، وہ کیا عام خود بخود بن کے آ گیا انسان، یا اس کو بنا کے بھیجا گیا ہے، یا اس کی کیا، یہ سارے فلسفے کے سوالات ہیں جو لاسٹ ٹائم میں نے کوشش کی تھی کہ ڈسکس کیے جائیں. تو انہی سوالوں کے جواب اقبال نے جس نظریے میں دیا، سارے ان سوالوں کو سمو کے ایک لفظی کہ بھئی یہ میرا نظریہ ہے سب چیزوں کے بارے میں، اس تھیوری کا نام ہے خودی. خودی کی اب تفصیل بتانے کا تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اب اس کو بڑا ڈیٹیل میں بتایا جائے، لیکن چند الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی کا مقصد اقبال کے بقول کہ جب اللہ نے، یا اگر اللہ کو مذہبی رنگا، بہت سارے لوگ اس کو مذہب کی طرف لے جاتے ہیں، کریٹر ہے ہمارا، مذہب تو بعد میں بنے ہیں نا، جو کریٹر ہے اس کی کیا اسکیم تھی انسان کو بنانے میں، اس کی اسکیم یہ تھی، وہ اقبال کے بقول کہ میں اس کو بھیجوں زمین پہ، اور زمین پر افتخار بھی آپ یہاں آ جائیں تو سامنے آپ کو نظر آئے گی، آپ کو شکل تو میں آپ کو دیکھ کے بات کروں گا. تو وہ زمین پہ جیسے عابد صاحب نے فرما چکے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ بن کے انسان اس کو بھیجا گیا ہے یہاں پہ. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو اسے کیا خلافت کرنی ہے؟ اس نے زمین پہ وہ نظام قائم کرنا ہے، زندگی کا وہ ماحول، ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے انسان نے جس میں باقی سب انسانوں کو اپنے اللہ نے جو اس کے اندر ودیت کی ہیں صلاحیتیں، ان کو بھرپور استعمال کر کے اپنے کمال تک پہنچانے کا ماحول اس کو مل جائے. یہ ہے انسان کا زمین پہ آنے کا مقصد. اور جب وہ کمال تک پہنچے تو وہ اللہ کا وہ نظام جو مختلف میسیجز کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اس نے اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، اس کی روشنی میں وہ نظام قائم کر دے، اور کوئی معصیت جہاں ہو رہی ہے اس معصیت کو وہ روک دے. اگر وہ کوئی مشن لے کے بندہ چلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس میسج کو جو اس کے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں، وہ کہے گا کہ یہ سب سے بیسٹ، سب سے اچھا نظام یہ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے اور جو میرے پاس ہے. اگر کسی اور کے پاس کوئی نظام ہے تو اس میں ڈیفیکٹس ہیں، اس میں کمزوریاں ہیں، وہ پرفیکٹ نہیں ہیں. میرے پاس جو ہے یہ پرفیکٹ ہے. اور اگر اس کو ریزسٹنس ملے، اگر اس کو مدافعت ملے کہ جی یہ نظام، ہم آپ کو مفادات پرست لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو روکیں گے تو اس کو بزور بازو اس کو روک کے کرش کر کے وہ اپنے نظام کو نافذ کرے. یہ اس ہیرو کا، یہ اس پرفیکٹ انسان کا، یہ اس خودی کے حامل شخص کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کو وہ یعنی کہ وہ کرے، نافذ کرے. تو جو یہ بندہ کام کرنے جائے گا، اگر اس کے سوچ میں، اس کے دماغ میں، اس کی فکر ایسی نہ ہو کہ یار پتہ نہیں میرا جو نظام ہے پتہ نہیں پرفیکٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس میں وہ یقین محکم، وہ عزم اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ نظام کو نہیں کر پائے گا. تو اس کا خودی کا حامل ہونا مسٹ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اسی کا نام، وہ جو ذہنی کیفیت ہوگی اسی کا نام خودی ہے. خودی کے بارے میں اب آپ نے سارے شعر پڑھے ہیں، میں ایک دو شعر جو پرفیکٹ ہے خودی کے اوپر، بہت سارے شعر ہیں اقبال کے بے انتہا.
ایک ربائی ہے اس کی اقبال کی، وہ کہتے ہیں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ مہربانی۔ پھر وہ جو ایک نظم کہیں یا غزل کہیں، جو بھی اس کو آپ کلام اقبال کا بڑا وہ میرے بڑے بڑے فنکاروں نے گایا بھی ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ خودی ہے تیغ، اگر آپ نے جنگ پہ جا رہے ہیں، آپ کے ہتھیار ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار، تو خودی ہے تیغ، وہ جو آپ جنگ جیتیں گے جس ہتھیار سے، وہ خودی کی تلوار ہے، اور وہ تلوار ہے، خودی ہے تیغ، اگر خودی تلوار ہے تو لا الہ الا اللہ اس کا وہ پتھر ہے جس کے اوپر اس کو آپ تیز کریں گے، اس کی دھار بنائیں گے تاکہ وہ کاٹ سکے۔ وہ جو دو دم تیغ بنے گی وہ کس کے اوپر بنے گی؟ لا الہ الا اللہ کے پتھر کے اوپر رگڑیں گے تو وہ آپ کو وہ یعنی کہ حاصل ہوگا۔ تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، یہ ہے۔ تو پھر وہ اس شعر جو غزل ہے اس کی، اس غزل میں جو پہلا شعر ہے، خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ وہ کبر و ناز نہیں، یہ جو لفظ نہیں، خوشی صاحب سنیں، خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ کن کو بتا رہا ہے؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہے۔ کچھ لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو خودی ہے نا، یہ اٹ از ایکول ٹو کبر و ناز، کہ بھئی کبر و ناز کریں، آپ غرور سمجھیں، ہر بندے کو نیچا سمجھیں اپنے آپ سے، تو یہ خودی ہے۔ انہوں نے کہا نو، ایسا نہیں ہے۔ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، وہ اس میں تکبر اور ناز یعنی کہ نخرہ اور دوسروں کو اپنے آپ سے نیچا سمجھنا، عیش سمجھنا، ایسی بات نہیں ہے۔ خودی میں یہ بات نہیں ہے۔ خودی کی شوخی و تندی۔ اب دیکھیں، خودی جب ایک دن میں نے آپ سے عرض کی کہ جب وہ مرد کامل جو خودی کا حامل ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو میرا یقین ہے وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مبنی جو نظریہ ہے وہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، باقی سب نظریے غلط ہیں۔ غلط کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹلی غلط ہیں، مطلب امپرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ بات وہ ہے جو میرے پاس ہے۔ تو وہ جب یہ کہے گا اور باقیوں کو بولے گا کہ تم جاؤ، میں تمہاری بات کو تو نہیں انٹرٹین کروں گا، جو میرے پاس تھیوری ہے یہ پرفیکٹ ہے، یہی نافذ ہوگی دنیا میں۔ اگر یہ بات ہے تو دوسرے لوگ کہیں گے یار یہ کتنا مغرور آدمی ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ نہیں، وہ بات اس لیے نہیں سنتا کہ تمہاری بات تو امپرفیکٹ ہے، پرفیکٹ بات تو میرے پاس ہے۔ تو وہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں، اس کے اس رویے کو، اس مرد کامل کے اس رویے کو، وہ مرد کامل ہو یا مردان کامل کا گروہ یا مردان کامل کے اوپر مبنی کوئی امت ہو، اس میں سارے شامل ہیں۔ اگر اس گروپ، اس امت یا اس شخص کا یہ بیہیویئر، یہ رویہ کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، میری بات پرفیکٹ ہے، تو آپ جب وہ یہ بات کرے تو دوسرے لوگوں کو اقبال بتا رہا ہے کہ اس کو کبر و ناز نہیں سمجھنا، اس میں تندی بھی ہے، اس میں شوخی بھی آئے گی، وہ دوسروں کو بیک جنبش قلم ریجیکٹ کرے گا،
تمہاری بات غلط ہے. کارل مارکس کو بولے کہ تمہاری بات غلط ہے, وہ روسو کو بولے کہ تمہاری بات غلط ہے, تمہاری ڈیموکریسی غلط ہے, تمہارا کمیونزم غلط ہے, تمہارا سوشلزم غلط ہے, تمہاری کنگڈم غلط ہے, یہ سارے نظام غلط ہیں. میرے پاس جو نظام ہے یہ پرفیکٹ ہے. تو آپ جب وہ یہ دیکھیں, سچا بندہ اور جو خودی کا حامل مرد مومن ہے, مرد کامل ہے, وہ ایسے تو نہیں ہوگا, بڑا شریف النفس ہوگا, بڑا جناب سر جی آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ آئے تو جی آپ کی بات بھی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. نو, ایسا کچھ نہیں کہنا. اس نے یہ کہنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اور یہی کچھ نافذ ہوگا. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور بات ہے کہ کسی کفار نے کہا تھا نا, ہم آپ کو بڑا کوئی عہدہ دے دیتے ہیں, کنگ بنا دیتے ہیں عرب کا. تو انہوں نے کہا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھو, ایک پہ سورج, تو بھی میں اس بات کو اٹل ہے, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا, میں اسی پر قائم رہوں گا. یہ وہ بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تندی, وہ تیزی اگر اس مرد کامل کے اندر آپ کو نظر آئے تو وہ اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کبر و ناز مت سمجھنا, یہ کبر و ناز نہیں ہے. اور اگر کہیں کبر و ناز آپ کو جو نظر آئے گا وہ کبر و ناز جو ان فیکٹ تو نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کبر و ناز ہے, تو پھر وہ جو کبر و ناز کو دیکھ لینا, وہ کبر و ناز عام کبر و ناز سے بالکل ہٹ کے ہوگا. عام کبر و ناز یہ ہے کہ وہ تو جھوٹا ہے, لیکن اس کا کبر و ناز پرفیکٹ ہوگا, اور یہ پھر ایسا ناز ہوگا جو نیاز سے خالی نہیں ہوگا. یہ ہے. اب آپ اس کے شعر کو پڑھیں کہ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں, جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اگلا شعر پڑھتے ہیں. نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے, نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے, شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں. اب اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں, ڈسکشن ساری ہو چکی ماشاءاللہ سے, میں تو آپ ہی کی باتیں سر ریپیٹ کر رہا ہوں. اب دیکھیں ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں, شاعر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی شاعری کرتے ہیں, آپ تو سر ماشاءاللہ ہمارے استاد ہیں, آپ بھی شاعری کرتے ہیں. کہتا ہے کہ نگاہ عشق, آپ بھی ماشاءاللہ شاعرہ ہیں بھائی, بڑی شاعرہ ہیں. کیا نام ہے تنظیم کا؟ انٹرنیشنل, ٹھیک ہے نا جی. تو کہتا ہے سنیں, نگاہ عشق دل تازہ کی تلاش میں. اس کو تھوڑا ٹیکنیکلی دیکھیں کہ تلاش کون کرتا ہے؟ شکاری. اور شکاری کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ کوئی شکار کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا کوئی. تو اس میں شعر میں, اس مصرے میں اس نے, بلکہ شعر ہی کہہ لیں کہ اقبال نے نگاہ عشق کو پرسونیفائی کیا ہے, اس کو ایز اے پرسن ٹریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی نگاہ ہے, عشق ایک پرسن ہے, ایک ہستی ہے, اور اس کے بغیر دو آنکھیں ہیں, اور وہ گیا ہے شکار کرنے کے لیے. اور اس کا کیا شکار کرنا چاہتا ہے؟ وہ دل تلاش کر رہا ہے کہ میں عشق, ہمیں دیکھو غم کدھر ہوتا ہے؟ دل میں. خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. اور عشق کہاں ہوگا؟ ہاں, تو وہ اپنے لیے عشق, اپنے لیے ایسے دل کی تلاش میں ہے جس میں وہ سما سکے, اس میں رہ سکے. آپ مجھے بتائیں, عشق جیسا کوئی پرسن, آپ اس کو پرسن ٹریٹ کریں. عشق جو چیز ہے وہ کیا کسی ایسے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ سکتا ہے جس کی کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں, جس کے اوپر تلک چھت بھی گر جائے گا تو اس میں تو کبھی بھی نہیں رہے گا. تو عشق اس دل میں رہے گا جو دل اتنا سٹرونگ ہو
کہ اس کے اوپر اگر غموں کے ڈھیر بھی لگ جائیں, غموں کی بارش بھی ہو جائے گی, تو وہ پھر بھی پرفیکٹ رہے گا, پھر بھی صحیح رہے گا, بلکہ اور مضبوط ہوگا. مہربانی, بڑی مہربانی. وہ دل چاہیے کس کو؟ عشق کو. اس کا سادے دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عشق اپنے دل میں عشق کو سمانا چاہتا ہے, یہ الٹا میں کہہ رہا ہوں, جو اقبال نے کہا ہے اس کا الٹا, کہ اگر کوئی دل یہ چاہتا ہے کہ مجھ میں عشق سما جائے, تو اس کا پرفیکٹ ہونا, مضبوط ہونا اور اس کا مطلب ایک اسٹرانگ ہونا, یہ پہلی شرط ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دل نہیں تلاش کر رہا عشق کو, بلکہ عشق تلاش کر رہا ہے دل کو. تو دل کی شرط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دل تو بہت سارے مل جائیں گے, ٹوٹا پھوٹا, کوئی غم سے نڈھال, کوئی عشق کی بیماری میں مبتلا. عشق کون سا عشق؟ وہ والا عشق نہیں, نا عشق مجازی, وہ مجازی میں مبتلا ہوگا, لڑکیوں کے چکر میں ہوگا, وہ اس کے دل میں خواتین گھوم پھر رہی ہوں گی. وہ عشق, اس عشق کو جو جس عشق کی اقبال بات کر رہا ہے, وہ دل نہیں چاہیے, وہ مریض ہے. کوئی دولت کا پجاری دل ہوگا, کوئی دنیا کا پجاری ہوگا, کوئی میٹریلزم میں بلیو کرتا ہوگا, کوئی یہ کہے گا جی مجھے دنیا چاہیے. نہیں, کوئی کمزور دل ہوگا, کوئی آپ ذرا سی بادل گرجے گا تو ڈر جائے گا, بجلی چمکے گی تو ڈر جائے گا, دشمن آ جائے گا تو وہ ڈر جائے گا. کہتا ہے ایسا دل نہیں چاہیے. نگاہ عشق ایسے دل کی تلاش میں ہے جو زندہ ہو. ٹھیک ہے نا, نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ دوسری یہ بات بتائی اس نے کہ شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ جو شہباز ہے, شہباز کون ہے؟ عشق. اور دل مردہ کون ہے؟ وہ دل جن کے میں ذکر کر چکا ہوں, جنہوں نے اپنے روگ پالے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے اندر دنیا کی محبتیں پالی ہوئی ہیں, جو مجازی عشق کے اندر ڈوبا ہوا ہے, خواتین کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے. وہ دل اس عشق کا گھر نہیں ہو سکتا. وہ اس کو تلاش ہے ہی نہیں, وہ شکار نہیں کر رہا ہے اس کا. وہ تو ایسے والے دل جو ان روگوں کی وجہ سے, ان مرضوں کی وجہ سے جو مردہ ہو چکے ہیں, وہ اس کی ہدف ہیں ہی نہیں. اگر وہ پڑے ہوئے نظر بھی آ جائیں گے تو یہ والا عشق اس کو ٹھوکر مار کے آگے چلے گا اور اس کی تلاش کرے گا جو زندہ دل ہے. وہ دل جو زندہ ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہے. تو اس کو دیکھ لیں, نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے, شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. یہ ایسا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی, میری ادا میں نہیں ادائے محبوبی. اب ادائے محبوبی یہ کیا چیز ہے؟ ادائے محبوبی جب آپ اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں, عام محبوب سے, اللہ کو محبوب وہ ذرا دور رکھیں, جب اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں, اللہ کے بارے میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, جب اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں تو نرم و نازک لہجے میں بات کرتے ہیں, انکساری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور یعنی کہ ایسے گداز لہجے میں بات کرتے ہیں جو کہ محبوب کو پسند آئے. محبوب کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا یعنی کہ دنیا محبت میں ایک بدتمیزی ہے, خلاف ادب ہے. تو وہ کہتا ہے خلاف ادب تو بات ہوتی نہیں ہے. تو آپ جب بھی بات کریں گے تو محبوب کے ساتھ تو آپ بڑے نرم, محبت آمیز اور والہانہ انداز میں بات کریں گے, اپنے آپ کو مٹا کے اس کی ذات میں گم ہونے کی بات کریں گے. یہ ادائے محبوبی ہے. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ ادائے محبوبی میں نے کوئی نہیں دکھانی,
کون سی ادائے محبوبی؟ میں نے تو آپ کو ایسی بات کرنی ہے جو آپ کو جلا کے راکھ کر دے، جو آپ کے اندر وہ آگ بڑکا دے، وہ شرر بڑکا دے جو کہ دوسری ہر چیز کو جلا کے بسم کر دے. تو میرا تو وہ ہے. تو میری جو ہے یعنی کہ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی. وہ نرم نازک لبھانے والا انداز میرا کوئی نہیں ہے. کیوں کہ میرا مشن کچھ اور ہے. میرا مشن اپنے دنیاوی محبوب کی قربت کا اصول نہیں ہے. تو میرا مشن کیا ہے؟ میرا مشن یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو زندہ کرنا ہے. اور کن لوگوں کو؟ جو کہ مر چکے ہیں، پریکٹیکلی زندہ ہیں، بایولوجیکلی زندہ ہیں، دل مر چکے ہیں ان کے، وہ دل مردہ ہیں. تو دل مردہ کو زندہ کرنے کے لیے، اور دل مردہ کو ایک نہیں ہے، دل مردہ 10-20 بھی نہیں ہے، دل مردہ کوئی ایک قوم بھی نہیں ہے، دل مردہ پوری انسانیت ہے. اور وہ دل مردہ کیوں ہے؟ دل مردہ یہ ہے کہ ان کے لیڈروں نے، انہوں نے خود ان کے مذہبی لیڈروں نے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے، ان کو ہوس میں ڈبو دیا ہے، ان کو دنیا داری سکھا دی ہے. اب وہ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں آپس میں، وہ مصلحت آمیز ہیں، وہ دل مردہ ہیں. ان دل مردہ کے اندر اللہ کا ریئل عشق جو محمد رسول اللہ کے تھرو مجھے ملا ہے، میں نے اس عشق کا انجیکشن لگا کے اس کو زندہ کر دینا ہے. اور وہ زندہ پوری قوم کو کرنا ہے، پوری انسانیت کو کرنا ہے. تو پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے کیا میں انداز محبوبی اختیار کروں گا؟ میں تو وہ سورہ اسرافیل کی دھاڑ بجاؤں گا. میری انداز میں وہ کڑک ہوگی، وہ بجلی ہوگی، وہ برق ہوگی، جو کہ ان مردہ کو، جیسے عابد صاحب بتا چکے ہیں کہ جو دوسری والی جو نفخ ثانی والی جو اسرافیل کی یعنی ہوگی، وہ آواز ہوگی، میں نے تو اس آواز میں بات کرنی ہے. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں تھوڑی سی بات کر کے مہربانی کریں بھائی جان مردہ صاحب آپ اٹھ جائیں، ایسی بات کرنی ہے؟ میں تو سورہ اسرافیل بجاؤں گا تاکہ وہ مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. کیوں کہ یہ قوم ساری مردہ ہو چکی ہے. جن لوگوں کو حق اور باطل میں تمیز نہیں رہ گئی ہے، میں بتاؤں گا ان کو، اور سورہ اسرافیل بجا کے ان کو اٹھاؤں گا. تو اس لیے میری آپ جو نغمہ سنیں تو میرے نغمے میں آپ کو وہ نغمہ محبوبی نہیں ملے گا، سورہ اسرافیل ملے گی. میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی کہ بانگے سورہ اسرافیل دل نواز نہیں. وہ دل نواز نہیں ہے، وہ آپ کے دلوں کو جا کے لبھائے گی نہیں، آپ کے دلوں کے اندر ایک کڑک پیدا کرے گی جس سے آپ زندہ اٹھ جائیں گے، مردہ ہیں زندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جناب میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی کہ بانگے سورہ اسرافیل دل نواز نہیں. پھر سنیں کہ سوال میں نہ کروں ساقی فرنگ سے میں، یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ساقی فرنگ، یہ دیکھیں یہ بھی ایک شاعرانہ انداز ہے. اقبال شاعر بھی ہے اور اس کا ایک نظریہ بھی ہے، وہ فلاسفر بھی ہے، وہ ساری چیزیں ایک جگہ مکس کرتا ہے. اگر آپ ایز اے شاعر دیکھیں تو کمال کا شاعر ہے. وہ ترکیبات، وہ استعارے، وہ تشبیہات لے کے آتا ہے جو کہ اس سے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. ساقی افرنگ، ہم تو میں خانے کا ساقی ہوتا ہے نا، میں کدے کا ساقی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ساقی افرنگ ویسٹ، ایک اس کو پورا میخانہ سمجھ لیں. میخانہ وہ والا میخانہ نہیں، ایک ادارہ، ایک پوری دنیا، اس کا اپنا رنگ ڈھنگ ہے. تو وہ تہذیب ہے، وہ جو تہذیب ہے اس کو میخانے سے تشبیہ دی ہے. تو اس کا ساقی جو وہاں مجھے شراب پلا سکتا ہے، میں اس سے جا کے مانگوں کہ مجھے شراب پلاؤ؟ کیا میری اپنی شراب ختم ہو گئی ہے؟
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو میرے پاس تو خود نظریہ ایسا ہے کہ تمہارے نظریات تو امپرفیکٹ ہیں، میرے پاس وہ پرفیکٹ نظریہ ہے جس کو مان کے میرے اندر اس نے وہ خودی کی طاقت بھر دی ہے کہ میں پورے دنیا پہ وہ نظام نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو سوال میں نہ کروں ساقیے فرنگ سے، میں کیوں نہ کروں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں، میں رند ہوں، میں اس رندوں کے اس قبیل سے تعلق رکھتا ہوں جو رند ہونے کے باوجود بھی پاک باز ہیں۔ ان کی شراب ان کو مستی دیتی ہے، لیکن اس مستی میں وہ عقل سے عاری نہیں ہوتے، ان کو مستی میں ان کو مزید عقل ملتی ہے۔ یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوال میں نہ کروں ساقی فرنگ سے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں۔ پھر آپ شعر اگلا کہ ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں۔ دیکھیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کیا انا الحق کہنے والے سچے اللہ کے عاشق کو حکومت تو ملنا بڑی دور کی بات ہے، اسے تو اٹھا کے پھانسی لگا دیا گیا، اینڈ سو آن، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو عشق کو خدا پوری حکومت کبھی بھی نہیں ملی، حکومت لینے کے لیے آپ کو بہت سارے جوڑ توڑ کرنے پڑتے ہیں، مصلحت کرنی پڑتی ہے، حق کو سچ اور سچ کو حق کرنا پڑتا ہے، اور غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنا پڑتا ہے۔ ایسی وہ تو عشق تو نہیں سکھاتا ایسی باتیں، محبت تو نہیں سکھاتی ایسی باتیں۔ تو اس لیے کیونکہ وہ یک رنگی ہے اس کے اندر، دو رنگی نہیں ہے اس کے اندر، تو اس لیے اس کو حکومت کبھی بھی اس کی حکومت قائم نہیں ہو سکی پوری دنیا کے اوپر۔ اقبال کہتا ہے کہ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش، بڑی خوبصورت غزل ہے اس کی، پوری پڑھیں آپ۔ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماں وند۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ اور ایک خوبصورت شعر ہے اس کا، وہ جو خودی کا حامل ایک مرد کامل ہوگا اس کی 8 خاصیتیں ہیں، سنیں آپ، اسی غزل کا شعر ہے جو میں نے ابھی جس کے 4 شعر پڑھے ہیں کہ پرسوزو نظر بازو نکو بینو کم آزار، پرسوزو نظر بازو نکو بینو کم آزار، آزاد و گرفتار و تحقیقی سو خرسند۔ یہ 8 خاصیتیں، اس کی آپ الگ الگ تجزیہ میں کروں گا تو پھر 10-15 منٹ میں لگ جائیں گے، تو اس کو پڑھیے گا، پھر کوئی موقع ملے گا تو میں اس کی بھی آپ کو بتاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں۔ تو ہوئی نا عام جہاں میں حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں۔ اور ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور، ایک اضطراب مسلسل، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگلا بھی مصرع پڑھ کے پھر اس کو مزہ آئے گا۔ ایک اضطراب مسلسل ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور، میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں۔ ایک مسلسل اضطراب، اگر آپ میری پوری داستان، اگر آپ میرا پورا فسانہ، میری کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ ہے اور وہ ہے اضطراب مسلسل۔
لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے، 2 لفظوں میں میری کہانی ختم، 1 لفظ میں ختم ہے، اضطراب مسلسل۔ اور وہ کس چیز کے اضطراب مسلسل ہے؟ یہ جو مجھے مشن دیا ہے، جو مشن میں لے کے آیا ہوں، یہ کیسے پورا ہوگا؟ اگر ہوا تھا تو پھر میں کیوں مجھ سے چھن گئی وہ شاہی؟ اب میں پھر ملا، مجھے پھر ختم ہو گیا، اب میں اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہوں، تو میری یہ جو مقام ہے، وہ میرا فرض ہے، وہ میں کیسے ادا کر سکوں گا؟ اسی کا اضطراب ہے، ایک اضطراب مسلسل۔ غیاب ہو کہ حضور، میں اگر اپنے محبوب کے سامنے حضوری میں ہوں تو بھی یہی اضطراب ہے، اور اگر غیاب میں ہوں، میں حاضر نہ ہوں تو بھی مجھے یہی اضطراب ہے۔ تو اب میں کروں کیا؟ میری آپ کیا کیا چیزیں پوچھیں گے میں نے کیا 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 ہے؟ تو سمپل یہ ہے کہ اضطراب مسلسل ہے، ایک اضطراب مسلسل۔ غیاب ہو کہ حضور، میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں۔ اور آخری شعر اس کا کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ اب اس میں 1-2 ورڈز میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے فغان نیم شبی، یہ نیم شب کا ذکر اکثر ہوتا ہے شاعری میں۔ یہ نیم شب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدھی رات۔ آج کل تو ہم آدھی رات کو 12 بجے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، تو مسئلے کو جاگتے رہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں نیم شب، آدھی رات، نیم آدھے کو بولتے ہیں۔ آدھی رات کو جب ٹائم ہوتا تھا تو دنیا سو جاتی تھی، تو کوئی اس وقت زیادہ تر مطلب ہے کہ 99% لوگ اس وقت سو رہے ہیں، تو جتنا سکون اس وقت ہو سکتا ہے اتنا سکون تو کہیں ملتا ہی نہیں۔ تو اس ٹائم پہ جو آپ چیز پڑھیں گے، جو سنیں گے، اس کی اثرات جو آپ کے دماغ پہ پڑیں گے، اس سے بہتر کوئی مزہ نہیں آ سکتا۔ تو کہتا ہے کہ وہ نیم شب کا ٹائم، آدھی رات کا وقت، جب آپ کوئی جاگنا رہو، انسان کوئی شور نہ ہو غیر ضروری، پرندے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، انسان ہے تو وہ سوئے ہوئے ہیں، اس خاموشی کے عالم میں آپ اٹھیں اور آپ میری زبور عجم پڑھیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو میری زبور عجم پڑھیں گے تو فغان نیم شبی، یہ فغان نیم شبی ہے، آدھی رات کا رونا، آدھی رات کا گریا، وہ گریا جو کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہو رہا اس کو کہ جی آپ کو کوئی زخم لگ گیا یا کوئی وہ ہو گئی ہے، یہ وہ نیم شبی کا رونا ہے جو کہ آپ دکھ میں، غم میں، کسی سوچ میں ڈوب کے اور اس مشن کو کمپلیٹ ہونے کی جدوجہد میں ابھی کیونکہ ٹائم باقی ہے اس لیے آپ روتے ہیں، تو وہ رونا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں، وہ بے نوائے، وہ اس ایسی کوئی اس میں ہر نوا کے اندر ایک راز ملے گا، ہر نوا کے اندر، ہر آواز کے اندر، ہر شعر میں، ہر ترکیب میں، ہر مصرے میں آپ کو کھلتا ہوا راز محسوس ہوگا، تو وہ راز پھر آپ کو ایک ایک کر کے سارے کھلیں گے، میں نے سارے اس میں جمع کر دیے۔ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ تو سر یہ اس یعنی کہ غزل ہے جس کے اوپر اقبال کے اوپر آج ہم نے سلیکٹ کی ہوئی تھی، تو یہ اس کے گزارشات تھیں جو میں نے آپ سے سامنے عرض کی ہیں۔ یہ وہی ہے جو آپ لوگوں نے پہلے سارا کر چکے ہیں، میں نے اسے کنکلوڈ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی یعنی کہ اچھا ہاں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کا یہ جو ہے نا مرد کامل، اقبال کا یہ مرد کامل ایسا نہیں کہ جیسے وہ ریحانہ صاحبہ نے کوشچن بھی کیا تھا، سر السلام علیکم، تو یہ جو اقبال کا مرد کامل ہے یہ اس کا آئیڈیل ہے، اور یہ اس کا ایک نقش یا ایک تصویر یا ایک ریل میں وہ مرد کامل گزر چکا، ہمارا وہ آئیڈیل ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب اسی کے انداز میں
کوئی علی کی طرح ہوگا, کوئی حسین کی طرح ہوگا, کوئی اور مرد کامل آئے گا جس کی یہ بات کرتا ہے, اور وہ مرد کامل بننے کی پوٹینشیل ہر مسلمان کے اندر موجود ہے. خوشی صاحب بن سکتے ہیں, ڈاکٹر نثار بن سکتے ہیں, اس میں افتخار صاحب اور سمدانی صاحب سارے بن سکتے ہیں, اور وہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ قد لمبا ہوگا یا رنگ گورا ہوگا یا آنکھیں نیلی ہوں گی. ہر بندے, ہر انسان کے اندر جس نے وہ مشن سمجھا اور اس کے اوپر اس نے کوشش کی اور وہ لگ گیا اس کے اوپر, تو اس میں پوٹینشیل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اقبال کا مرد کامل جو خودی کا حامل ہے وہی ہو جس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے. اگر ہم وہ نہ بن سکیں ایٹ لیسٹ وہ بنیں جو کچھ کہ ہم اس لیے کوشش تو کریں نا, سمجھیں اس کے مشن کو, یہی ہماری کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب, اپنا بڑا پرمغز اور دل سوز حاصل مطالعہ پیش کر رہے تھے, اور صدارتی خطبہ بھی ان کا اس کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. اور اب میں تمام شرکاء کا فرداً سید فیاض الحسن صاحب حیدرآباد سے آئے ہیں, افتخار خانزادہ صاحب, ڈاکٹر نثار صاحب, افتخار صاحب کا, رئیس سمدانی صاحب کا, ڈاکٹر انور اقبال صاحب صدیقی صاحب کا, اور خوشی محمد انصاری صاحب کا, اور شہزاد سلطانی صاحب اور کشور عروج صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہفتہ وار مذاکرہ بر کلام اقبال نشست نمبر 12 میں آپ لوگ حاضر ہوئے, اور اپنے اپنے حاصل مطالعہ سے آپ نے ہمیں آگاہ فرمایا. اور ہماری دعا یہ ہے کہ جو ہم کلام اقبال کے ذریعے یہاں پہ علم و آگاہی کی ایک محفل منعقد کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رنگ میں رنگے, اور جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں ان ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی میں جو ابھی اگلے پروگرام کے لیے شرکاء آئے ہیں, طلعت بھابی صاحب ہیں, ڈاکٹر نثار صاحب اور محترمہ ہیں دونوں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ.